ویلکم اگین. اور میں اس وقت کچھ بات کرتے کرتے نا میرے ذہن سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. سوچتی ہوں کہ یار یہ زندگی ہماری, یہ جو ہم لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, میں میڈیا کی بات کرتی ہوں, میڈیا کے لوگ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسکرین پر کبھی ہیپیننس میں نظر آتے ہیں, کبھی آپ کو دکھی نظر آتے ہیں, کبھی کیسے, لیکن اگر اندر سے ہم لوگ ٹوٹے ہوئے ہوں, لیکن آپ کو ہمیں اسکرین پر جب آتے ہیں, ناٹ ایزیسٹ جاب. آپ ہماری وائس, ہمارا بیٹھنا اٹھنا, ایکسینٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہم لوگ بڑا پریپیئر ہو کے آتے ہیں, ہم بڑا کمپلیٹ سمجھ لیں, کوشش اپنی طرف سے ہوتے ہیں, ہم لوگ مکمل تو نہیں ہو سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں جب ہم آپ تک پہنچیں تو ہم ہر چیز کو ریڈی کر کے آپ کے اوپر پریزنٹ کریں, یعنی کہ آپ کو پکا پکایا حلوہ ملتا ہے. اور اس کے پیچھے بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل آپ کوئی بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ڈرامے میں کئی شاٹ لگتے ہیں, تب جا کے آپ 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح آپ سب سے میں کہوں گی بڑی ٹپیکل کام ہے, اور میری زندگی کا آغاز ایز اے میڈیا پر ایز اے نیوز اینکر سٹارٹ ہوا تھا, اور وہ بھی تھا پی ٹی وی. ایز اے پاکستان کا, سب آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے پہلا چینل ایسا ہے جو آن ایئر ہوا تھا. طارق عزیز نے آن ایئر کیا تھا ایز اے پریزنٹیشن لائیو. آپ دیکھیے گا کبھی نیوز اینکر کا جو ہے لفظ کی ادائیگی کہ بھئی یہ نہیں کہنا, ایسے کہنا ہے, تو وہ تو بہت بہت مشکل جاب ہے. پھر آپ اسکرین پہ بیٹھ کے نیوز سنا رہے ہیں اور کوئی غلطی بھی نہ کرے, اس کے بیہائنڈ جو ورکنگ ہے وہ بھی بڑی کوئی بھی کہتے ہیں نا, کوئی بھی غلطی کی گنجائش کو نا, بالکل اسی طرح آپ اسکرین پر جب آتے ہیں تو بس آپ سوچ لیں کہ کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی غلطی بھی ہوتی ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کو کور اپ کرنا. لیٹس سی, میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت, میں کہوں گی ہربلسٹ, پی ٹی وی سے ان کا 74 یعنی کہ 74 سال سے, ذرا عرش میرے کان میں ذرا سا پلیز آئیے گا. ہیلو, بلائیے, فوراً بلائیے. اچھا جی, ہربلسٹ ماشاء اللہ, پی ٹی وی سے 74 یعنی کہ 74 از بہت پرانی بات ہو گئی. اب میرے ساتھ جو ڈگنیٹی بیٹھی ہے کوئی کم عمر لیڈی نہیں ہے یہاں پر, حسینہ نہیں ہے ہاں, لیکن ان کا دل خوبصورت ہے, ان کا چہرہ خوبصورت ہے. نیوز کاسٹر رہ چکی ہیں ماشاءاللہ. ریڈیو پاکستان سے نیوز کمنٹری کی انگلش میں, جی ہاں, یہ میں کہوں گی کہ اس کے علاوہ انگلش لٹریچر اور بہت کچھ. اور سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں, کیونکہ جس شخصیت کی بات مجھے پسند ہے, پرسنالٹی, کہتے ہیں شخص بہت سارے ہوتے ہیں, شخصیت بننا بڑا مشکل ہے. عرش آ گئے ہیں ذرا پلیز سر آئیے. اچھا جی, ہاں جی ٹھیک ہے. نہیں میں کچھ اور میرے ذہن میں کچھ آپ کے لیے چل رہا ہے, مجھے صرف گائیڈ کیجیے گا تھوڑا سا. جس شخصیت کی بات میں اس وقت کر رہی ہوں, اور بی سب کو پسند ہے, جی ہاں بی سب کو پسند ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو. میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ انٹریکشن ہو, اور انہوں نے ان کو انگلش لٹریچر پڑھایا. کیا بات ہے. تو یہاں پر ماہرہ میم بیٹھی ہیں, اور نام ماہرہ جب کہتی ہوں تو ہم پاکستان کی فلم اسٹار, تو ایک وہ ماہرہ تھیں جنہوں نے اپنا نام بنا, اور یہ ماہرہ ہڈن ٹیلنٹ جو آج میرے سامنے تشریف رکھتی ہیں, تو ماہرہ شفیع سے. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, جی خوش, فرسٹ کلاس الحمدللہ. میں کچھ بہت سارے الفاظ آپ کے لیے ڈھونڈنا چاہ رہی تھی کہ اتنی زندگی کا ڈیوریشن آپ نے, ہربلسٹ بھی ہیں, پی ٹی وی از اے بگیسٹ پلیٹ فارم, ہر پرسن کے لیے ایک جاتا ہے جو انیشیلی ان کی خوش قسمتی ہے جنہوں نے پی ٹی وی سے اسکرین کو ہینڈل کیا. بالکل. اور میں نے تو آپ کو بتایا, جیسے میں نے بھی پہلا قدم وہیں سے ایز اے نیوز اینکر سٹارٹ کیا تھا, اور بڑی مشکل ہوتی ہے وہ لائیو نیوز پڑھنا. میں حیران, آپ کو میں سوچوں میں کیسے پریزنٹ کروں, کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے لوگ آئے, لیکن میں کہہ رہی ہوں یار یہ میم ابھی پی ٹی وی سے بھی منسلک ہیں, ہربلسٹ بھی ہیں, نیوز اینکر بھی ہیں, پاکستان کا فخر ہے, اور میرے ساتھ فخر ہے پاکستان. بہت شکریہ, میں اس قابل نہیں سمجھتی اپنے آپ کو. باہر صورت میں یہ کہوں گی کہ یہ زندگی کا آغاز, کیونکہ میں انسپریشن وومنس کی بات کر رہی ہوں, آپ ان میں سے ایک ہیں, لیکن آپ ہمیشہ ہڈن رہی. میں نے آپ کو زیادہ فرنٹ پہ نہیں دیکھا, تو وہ اس وقت تو آپ نے کیا ایز اے نیوز اینکر بھی کیا, اپنے ریڈیو اسٹیشن پہ, ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا, لیکن آپ اتنا ہڈن کیوں رہی, کیوں نہیں آپ فرنٹ پہ اس کو کنٹینیو کیا, ایسی کیا وجہ تھی؟
न्यूज़ कास्टिंग को जी बिल्कुल। शादी से पहले तो इजाज़त नहीं थी मुझे खबरें पढ़ने की। शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शौहर ने इजाज़त दी मुझे और मैंने अप्लाई किया पीटीवी को। 3 महीने बाद मुझे कॉल आई कि आइए जी ऑडिशन दे दीजिए। तो मैं चली गई। ऑडिशन तो मेरा हुआ नहीं। जब उस वक्त हमारे ज़माने में होते थे अजीम और शान हैदर साहब। अच्छा जी हाँ। तो उन्होंने बस एक लफ्ज़ मुझसे कहा कि ये पढ़ के सुनाइए, लिख के दिया मुझे। वो था मुत्तहिदा। आए अच्छा आए वो ये बड़ी वो लफ्ज़ है जो उसको लोग सही प्रोनाउंस नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने बिल्कुल सही पढ़ दिया। बस उन्होंने कहा आप जाइए, आप बस जाइए, हो गया आपका टेस्ट। तो हाँ, उसके बाद वो फिर भी उन्होंने कहा कि नीचे जाके ज़रा आपका वो फ़ोटो भी लेंगे, स्क्रीनिंग भी होगी, देखिए जाके। जब गई तो वहाँ के लोगों ने कहा, नीचे जो थे कैमरामैन वगैरह, कि ये अजीब नाम है माहिरा, कभी सुना नहीं है नाम माहिरा हमने, ये कैसा नाम आया है खबरें पढ़ने के लिए। और मैं ये कहूँगी उस वक्त तो ये बड़ा अननोन सा नाम था मेरा। और ख़बरें पढ़ने के बाद से माशाल्लाह बहुत सी माहिराएँ पैदा हो गई हैं। बहुत माहिरा का नाम इतना आम हो गया है माशाल्लाह, माहिरा, जो लोगों को सब बड़ा अनकॉमन और अजीब सा लगता था। क्या बात है, क्या बात। बार सूरत तो यूँ मैंने ख़बरें पढ़नी शुरू की गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह के एक ही महीने के अंदर माशाल्लाह बड़े इंटरव्यूज़ होने लगे मेरे। माशाल्लाह और एक ही महीने के अंदर ख़बरें पढ़ते पढ़ते मुझे गोलान अवार्ड से नवाजा गया। माशाल्लाह। अच्छा, मैं पहली बार इनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप मुझे लगता है जवानी में बड़ी खूबसूरत होंगी। बस इनकी जो मुस्कुराहट थी उस वक्त ना, मैंने कहा आपके नैन नक्शे बड़े तीखे हैं, ऐसे ही लफ्ज़ मेरा था आपके लिए। मैंने कहा बहुत हसीन। ज़िंदगी का आगाज़ एज अ मीडिया पर्सन, क्योंकि मैंने यही अभी कहा कि इतना आसान नहीं होता, आप लाइव बैठे हैं या आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, हर चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ती है। आपको किसने पुशअप किया कि आप मीडिया में आए? मुझे किसी ने नहीं किया। ठीक है, खुद से? जी, हमारे स्कूल में असेंबली के बाद बाकायदा हमारी प्रिंसिपल कहती थी कि हर एक बच्चा अखबार ले हाथ में और ख़बरें सुनाए। अच्छा, तो हर एक का टेस्ट होता था। बिल्कुल ऐसे ही। मैं उस टेस्ट में क्वालिफाई कर गई स्कूल में माशाल्लाह। तो मैं रोज़ खबरनामा स्कूल के ज़माने से 8वीं 9वीं 10वीं स्कूल असेंबली के फौरी बाद अखबार हाथ में लेके खबरें सुनाया करती। अच्छा, कितना अच्छे अच्छा, आपके दिल से दुआ निकलती होगी जिन टीचर ने आपको कहा। बिल्कुल, बेशक। मुझे बड़ा इस बात पर फ़ख्र है कि बेहतरीन उस्तादों से मैंने पढ़ा और इस बात पर भी फ़ख्र है कि एक अजीम शागिर्दा को भी मैंने पढ़ाया। माशाल्लाह, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर उस्ताद भी बड़े मुझे अजीम मिले और माशाल्लाह शागिर्द जो थे मेरे बहुत अच्छे अच्छे और बड़े टैलेंटेड। अच्छा, मेरे पास एक बहुत आपकी पुरानी पिक्चर है यहाँ पर मेरे पास, बेनज़ीर साहिबा आपके, आप हॉर्स पे बैठी हुई हैं, घोड़े पे बैठी हुई हैं, और इसके आगे कौन है? ये मेरा ख्याल है अयूब खान की पोती हैं या कुछ सारे बड़े बड़े लोगों की बेटियां वहाँ अच्छा। पढ़ती थी मरी कॉन्वेंट में। ठीक है। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी मरी में। तो उनमें से असल में होता है कि ब्रेक टाइम पर हॉर्स की राइडिंग सिखाने आता था वो लड़कियों को। अच्छा। मैं खुद उस वक्त लड़की सी थी, अच्छा। ग्रेजुएट थी इस वक्त में। तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं राइडिंग सीखूं। तो मैंने भी हायर किया इनको और मैं राइडिंग सीखती थी। तो बेनज़ीर दौड़ी भी आई मरहुमा, मेरी किताबें पकड़ी उन्होंने और मेरे साथ ही खड़ी हो गई घोड़े के। अच्छा, आप उनकी इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह ये लड़की खड़ी हुई है, बाअदब, आंखें झुकी हुई, मेरी किताबें पकड़े हुए। अच्छा, ये कितने बड़े वज़ीर आज़म मरहूम शहीद की बेटी, बिल्कुल। और कितनी बाअदब। तो मैं तो सबसे ये कहती हूँ कि बच्चों को घरों में तमीज़ और अदब सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि इसका बड़ा बड़ा नक्श रह जाते हैं। हकीकत नहीं, बीबी का तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत बहुत अंदाज है, खूबसूरत, बहुत अपोजिशन से भी बड़ा खूबसूरत अंदाज था। मैंने इनका असम्बलियों में भी देखा है कि खुद जाके मिलना, खुद जाके सलाम करना। ये मैं रियल उनकी वीडियोस वगैरह मेरे पास हैं, मैं देखती हूँ। ये बताएं कि कैसा ये बीबी को आपने कैसा पाया, कुछ शख्सियत के बारे में हम जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ आपके साथ उनका क्या इंट्रैक्शन था। मतलब जैसे बच्चियाँ शरीर होती हैं, टॉकेटिव होती हैं क्लास में, बहुत ही मैनर्स थे इनमें। अच्छा, यानी मैं अगर चल रही हूँ या कोई और भी उस्ताद चल रहा हो, ब्रेक के टाइम पर आ रहे हो, क्लास में जा रहे हो, तो ये कभी आगे भागती नहीं थी। जैसे बच्चियाँ भाग जाती हैं आगे चल जाती हैं, ये हमेशा पीछे पीछे।
اچھا تو یہ گھر کی تربیت تھی ان کی. ماشاء اللہ. بہت باادب. میں بار بار یہی کہوں گی کہ بہت باادب. اچھا آپ کو کیسے منتخب کیا کہ آپ بی بی بے نظیر صاحبہ کو آپ پڑھائیں؟ وہاں ہماری ریورنڈ مدر ہوا کرتی تھی, ریورنڈ مدر گرٹروڈ اور مدر برکمنس. ٹھیک ہے, سجیسٹ کیا ہوگا نا کسی نے؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ جی آپ جونیئر کلاسز نہیں لیں گی, اگر آپ خود بہت ینگ ہیں تو میں آپ کو سینئر کلاسز دوں گی, جونیئر کیمبرج اور سینئر کیمبرج, کیونکہ وہاں بے نظیر ہیں اور سارے ایوب خان کے پوتا پوتیاں سب بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں تھیں. تو آپ جو ہے یہ انگلش لٹریچر پڑھائیں گی ان کو, اور انٹرنیشنل ہسٹری اور اردو, یہ 3 سبجیکٹ میں پڑھایا کرتی تھی. اور الحمدللہ ہر سال میرا رزلٹ 100% آیا کرتا تھا. تو ہماری ریورنڈ مدر بہت خوش ہوتی تھی ماشاء اللہ. اور جب یہ بچیاں, ثنا بھٹو بھی وہیں ہوا کرتی تھیں. اچھا. ہاں, وہ جونیئر کلاسز میں تھی لیکن میں نے کبھی ان کو وہاں پڑھایا نہیں. اچھا. تو لوور ٹوبا میں نصرت مرحومہ جو تھی ان کی والدہ, وہ آ کے ٹھہرا کرتی تھیں. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بھی آ کے ٹھہرا کرتے تھے. اچھا. تو ریورنڈ مدر کہتی تھی کہ گاڑی میں ان بچوں کے ساتھ نا مس بشیر آپ ساتھ جایا کریں گی. اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں اس وقت کیا تھا کہ بھائی میں کہتی میں کیوں جاؤں, میں نہیں گئی چھوڑنے ان کو, میں ٹیچر ہوں. اچھا. میں کیوں انہیں اسکارٹ کروں. ٹھیک ہے. حالانکہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی یہ, لیکن اس وقت خود میں ینگ تھی, کوئی زیادہ عقل نہیں ہوتی اس زمانے میں. صحیح ہے. تو میں نے کہا یہ, پھر انہوں نے کچھ کو انتظام کیا ہوگا, کسی ننس کو بھیجا ہوگا ساتھ, لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جائیں گی ان کو چھوڑنے کے لیے. اللہ. اور یہ دونوں مطلب بچیاں بڑی بات, صنم کا بھی یہی تھا. اچھا. کہ چھوٹی تھی حالانکہ وہ وہاں پر, لیکن بڑا اچھا اس کا ریپوٹیشن تھا وہاں پر. اچھا, ان سے کتنے عرصے تک آپ کا انٹریکشن رہا اور پھر آپ ان سے دور ہو گئیں, کب ہوا؟ بس یہ 2.5-3 سال, زیادہ نہیں ہے. اچھا. لیکن وہ بھی بڑا عرصہ ہوتا ہے. دیکھیے استاد کے لیے کوئی بچہ سامنے ایک دن بھی 2 زانو ہو کر بیٹھ جائے اور شاگرد بن جائے, آئے ہائے ہائے کیا بات, تو وہ رشتہ ہی اور ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم کی جھلک آپ میں آپ کی ہے, آپ کی دی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 35 سال بعد جب یہ مرحومہ آئیں کراچی, تو میں اور میرا بیٹا ریکم ٹی وی دیکھ رہے تھے. میں نے کہا عمر اتنا عرصہ ہو گیا میں نے کبھی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا بے نظیر سے, اب یہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئی ہیں, لا ان کو مبارکباد دیتی ہوں میں. تو میں نے ان کو ایک ای میل بھیجی. اچھا. تو 8 دن بعد مجھے ان کا کتنا پیارا جواب آیا, اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں دبئی گئی ہوئی تھی, ورنہ اس سے پہلے ہی مجھے لکھ کے بھیجتی ہو, میں چاہوں گی کہ تم اسے پڑھو. بہت زبردست انہوں نے مجھے ای میل لکھ کے بھیجی تھی میری ای میل کے جواب میں, جب میں نے ان کو مبارکباد دی تھی. کیا لکھا تھا؟ یہ رکھا ہے, میں تمہیں پڑھ کے سناؤں؟ ہاں جی شیور. جب تک آپ یہ نکالیں ہم ذرا, ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری میری بہن یہاں تشریف رکھتی ہیں اور ٹیلنٹڈ وومن ہے, اور جتنی بھی ایگزیبیشن ہوتی ہیں, جس طرح میں نے بہت سارے میں نے بات کہی کہ بہت ساری خاتون ہیں, ہم لوگ ان کو خواتین کو سپورٹ ہمارا کام ہے کرنا. تو شمسہ سبوئی ایک ایسی خاتون ہے جو ہر ایگزیبیشن میں اپنے ہاتھ کے بنی ہوئی ہنرز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور یہ اسکلز ہم سب کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ کے اندر کوئی بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, کوئی بھی آپ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, اسی طرح اتنی ہارڈ ورکنگ سے میں ان کو کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ہر ایگزیبیشن میں یہ اپنی چیزوں کو ڈسپلے کرتی ہیں. تو میرے ساتھ ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ خاتون شمسہ سبوئی صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میری پیاری بہن, اب وہ چیز میں دکھا نہیں سکتی, اب نیکسٹ ٹائم آئیں گی نا آپ اپنے آرٹ کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ ضرور. لیکن آج ہم تھوڑی ہم آپ کی جرنی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, زندگی کی آپ کا سفر یہ کیسا گزرا. تو اس فیلڈ کو کیسے, ایک ہوتا ہے کہ کہتے ضرورت ایجاد کی ماں ہے, کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں گھر والوں نے کہا یہ کریں تو ہم نے کریں, بہت ساری ہوتی ہیں آپشنز ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں یہ فیز کب آیا؟ جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تو اس وقت میرے ذہن میں بھی پاکستانی بائے پاکستانی تھا. اچھا. مجھے لگتا تھا لوگ ذہنی مریض ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں یہ امریکہ سے آیا ہے, یہ چیز ہم نے امریکہ سے منگائی ہے یا وہاں سے منگائی ہے. ارے بھائی اپنی چیز کی عزت کرو, ہم خود عزت نہیں کریں گے تو دوسرے سے کیسے کروائیں گے. خوبصورت بات, بہت خوبصورت. تو اس چکر میں بس محنت کرتی چلی گئی, بہت محنت کی. الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا, اور ذہن میں صرف یہ تھا کہ لوگ چیزیں دیکھ کے میری پہچان ہو کہ ہاں یہ اس کے ہاتھ کی ہیں. ایکسپو میں جتنی بھی ایگزیبیشنز کی بہت کی, الحمدللہ میری سولو ہو چکی ہے. ماشاءاللہ.
2010 में, अब तो काफी अरसा हो गया बेटी। हमारे डायरेक्टर अर्श हैं, वो 15 साल से आपको जानते हैं वही माशाल्लाह। मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं आपकी शादी से पहले से आपको जानती हूँ, मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगी आप दोनों के लिए। देखिए, कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए जब आपको देना आ जाता है ना, तो फिर आप मांगने का भी हक रखते हैं, ख्वाह वो इज्जत हो, मोहब्बत हो या दौलत हो। जज़ाए खैर। तो जो लोग स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हैं ना, वो बहुत देर पा होती है। जो लोग रातों रात तरक्की कर लेते हैं, वो बहुत थोड़े अरसे के लिए ठहर पाते हैं। असल हुनर यही है कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी मेहनत करें, और वो बहुत देर पा होती है। बल्कि मैं कहूँगी इसके अंदर एक और बात मैं ऐड करूँगी कि कभी आप खुद से जब मेहनत करके काम करते हैं उसकी कदर भी बहुत होती है, लेकिन अगर हमें कोई खुद ऐसे ही फ्री में दे दे, ऐसे कर दे, उसकी चीज़ टूट जाए, ये हो जाए, जो कदर नहीं होती है। फ्री की तो चीज़ की कोई वैल्यू ऐसे ही नहीं होती है, सच में बता रही हूँ। यहाँ तक कि वालिदैन जब अपने बच्चों को उस चीज़ की अहमियत दे के नहीं बताते ना, तो फिर उनके लिए अहमियत ही नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरह मिसाल है कि रोज़ अगर आप बच्चा अपने बाप से 1 रुपया मांगता है रोज़, तो वो रोज़ दे देता है, लेकिन एक दिन कहता है नहीं बेटा आप कमा के लाओ, तो वो रोज़ उसका वो क्या करता है कि भाई अच्छा जाओ, वो उसका बाप वो कमा के जब लाता है तो वो उसको फेंक देता है गटर में। तो कहता है अबू ये क्या किया? तो बोला अब कदर हुई आपको कि जो मैं पैसे देता था आप ऐसे बहाते थे, आप आपका आज अपना कमाया हुआ रुपया है तो कितनी अहम करता। अबू ये क्या किया आपने, बड़ी मेहनत से कमाया। तो आप अपने बच्चों के अंदर भी, मैं सच कहती हूँ, हम लोगों में, हम बच्चों में क्या डाल रहे हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपने ये बनना है वो बनना है, लेकिन उनकी तरबियत नहीं करते कि उनको एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। इंसान बाअदब बानसीब, ऐसा ही हम जुमला कहते हैं ना। तो मैं कहती हूँ उस वक्त पुराना दौर है ना, वैसे तो दौर हर वक्त का चले, लेकिन पुराने दौर में सब फैसिलिटेशन नहीं थी। अदब, एहतराम, मोहब्बत, सिंसेरिटी, धोखेबाजी ये नहीं इतनी थी, अपनों का ख्याल था, दुख दर्द में एक साथ थे, सांझे थे। आज तक किसी चीज़ मांग लो आपको कोई चीज़ नहीं देगा। खुदा न खास्ता आपके घर में कुछ हो जाए, बोले इधर गाड़ी देना, पहले लोग खुद गाड़ी लेकर आते थे, अल्लाह कुछ हो गया मैं गाड़ी निकालता हूँ। ऐसी मैंने सिचुएशन लोगों की देखी है। लेकिन आज नफ्सा नफसी का आलम, इसलिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत, ये लंच भी देना है, ये बेटा खुद ही खाना, किसी को देना नहीं। वाह, आप उनसे कहें बेटा कोई हो तो उसको भी शेयर करना, उसको शेयरिंग की आदत होगी, कल वो भाई से भी शेयर करेगा, वरना प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करके बैठ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये होती है तरबियत शुरू से। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। चलें हम चलते हैं हमारे साथ मायरा जी, नाम इनका देखें, हमारी पाकिस्तानी फिल्म स्टार मायरा ने इन्हीं का नाम तो देख के रखा है। मायरा जी, ओह खूबसूरत, वाह क्या लिखा था। हमने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को ऑफ कोर्स इन्होंने इंग्लिश में लिटरेचर वगैरह स्टडी करवाया है, एज अ टीचर रह चुकी है उनकी, बड़े इनके लिए एजाज़ की बात है। हमारे पाकिस्तान की फर्स्ट उम्मत मुस्लिमा की, मैं कहूँगी पहली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की टीचर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। इट्स ऑनर टू मी। हमारी फ़ख्र पाकिस्तान, क्या आपने, उन्होंने आपको ईमेल की थी? मैंने जो उनको मुबारकबाद दी थी कि भाई आप माशाल्लाह दोबारा भी बन गई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो अपनी मसरूफियात के बाइस मुझे जवाब देंगी, लेकिन उन्होंने जो मुझे लिखा, मैं पढ़ के सुनाऊँ तब? जी जी श्योर। उन्होंने लिखा, डियर मिस माहिरा शफी, आई वॉज मूव्ड to receive the kind message which you sent to me and which I received on my return to Dubai. It is kind of you indeed to have remembered me. I am grateful to you for the part in my educational upbringing. Having an able teacher in the school-going years is the most important step in preparing for higher educational pursuits. I once again thank you for writing to me and remembering me and reminding me of the pleasant maritime days. Sincerely yours, बेनज़ीर भुट्टो। यानी हाईली आपको वो कर रही हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। और मेरी अपब्रिंगिंग में जो आपका हाथ है, उसमें उसका शुक्रिया अदा किया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अच्छा, उनके जो बच्चे हैं, ऑफकोर्स उनकी ज़्यादा, मैंने कहा एजुकेशन बाहर मुल्क में हुई है, यहाँ कम हुई है, तो कभी ऐसा इंट्रैक्शन नहीं हुआ कि अच्छा लेकिन बीबी का तो वक्त ही बहुत ज़्यादा कठिन गुजरा, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजर गई उनकी। ये तुमने जो बच्चों की बात की है, जब से उनकी शहादत हुई है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी उस दिन से और तकरीबन पिछले हफ्ते तक मेरी ये ख्वाहिश रही है कि मैं बिलावल से मिलूं। आए हाय।
اور جب ان کی شہادت ہوئی تھی میرا اتنا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا غم بانٹوں. ایک استاد ماں باپ کی طرح ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ پڑھا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ فزیکل نیڈ پوری کرتے ہیں اور استاد جو ہے وہ ایک روحانی تربیت دیتا ہے. اچھا یہ جو لفظ ہے نا یہ بیسیکلی ٹیچر کے لیے کہا گیا کہ استاد آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے, اور یہ حقیقت ہے, یہ صرف وہ انہی کے لیے زیادہ کہا ہے, ورنہ تو استاد بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن بیسیکلی ہمیں ایجوکیشن لیول پہ یہ لفظ بہت زیادہ جو ہے نا اوبلائج کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں جب ہم ہمیں کہتے ہیں استاد ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں بالکل یقین کریں, ہم جب اسکول پڑھتے تھے ہم کہتے تھے یہ ہمارے ماں باپ کی طرح, ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا تھا یہ استاد ماں باپ کی جگہ ہے. لیٹس سی ان خواتین کے بارے میں کیا آپ ماشاءاللہ اسٹرگل وومن ہیں اور آپ نے اسٹرگل کر کے بہت تعلیم بھی حاصل کی, مطلب باہر بھی نکلی, مرد حضرات کو بھی فیس کیا. آج کی خواتین کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہی ہیں جب سے آن لائن بزنس شروع ہوا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک جگہ نہیں تھی, ہم کام کیسے کریں, لیکن کمیونیکیشن نے یہ چیز بہت ایزیسٹ کر دی ہے. اب شاپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کا رینٹ بیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب خواتین آف کورس کچھ کر سکتی ہیں؟ بہت کچھ, بہت کچھ, مطلب بہت زیادہ فیسلٹیز ہمارے سامنے آ گئی ہیں. بقول تمہارے پہلے سے کہاں تھا نہیں ہوتا کہ باہر نکلیں یا شاپ لیں یا کرایہ دیں. بہت اب تو آرام سے گھر بیٹھے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, اور کر رہی ہیں خواتین. کیا کیا کمالات کر رہی ہیں ماشاءاللہ جو تم نے ابھی بیان کیے. کہاں نہیں ہے, اور ہر محکمے میں تو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ہماری اور بڑے بہترین کام کر رہی ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ. بالکل صحیح, مردوں کے ہم پلہ, بالکل صحیح, کہیں بلکہ مردوں سے بھی زیادہ, مردوں سے. اور واقعی میں انہوں نے پروف کیا. میری بہت ساری خواتین یہاں پر انٹرپرینورز وومنز آتی ہیں ایز اے کوکنگ کے لیے, تو ان کے ماشاءاللہ کچھ یوٹیوب پہ اپنا بزنس کر رہی ہیں اپنے پروگرامز ڈال کے, اور کچھ لوگ آن لائن آرڈرز لے رہی ہیں. یقین کریں ان کے پرماننٹ آرڈرز ہیں, کہیں مدرسے میں کہیں آفس میں, ان کا کھانا ریگولر جا رہا ہے اور اچھی اس میں جا رہا ہے. تو یہ ان کے لیے کتنا اچھا ہے کہ ایک اگر مدرسے میں ریگولر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یا آفس میں اگر ایک 50 لوگوں کا کھانا جا رہا ہے, اس کا تو لگا بندہ حساب کتاب اچھا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو روزی دینے والے صرف یقین کریں آپ کو اسٹرگل کی, تھوڑی محنت کی ضرورت ہے اور اپنے کام کو نکھارنے کی ضرورت ہے. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں کے لوگ کچھ ہے نا, جیسے آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا اندر اوکے اچھا وہ گڈ ہے, لیکن ہم جب اپنے 3 بچوں میں ایک بچے کو بار بار یہ کہتے رہیں گے, ایک ایگزامپل کر رہی ہوں کہ تم صحیح نہیں ہو, تم کبھی صحیح نہیں کر سکتے, وہ کبھی صحیح نہیں کرے گا. اس کو کہیے گا بیٹا بہت اچھا کرتا ہو. خاص طور پہ بچوں کو کبھی یا بچیوں کو بھی کسی کے سامنے ڈی موٹیویٹ نہ کریں. آپ بوسٹ اپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ, میں کہتی ہوں جب غلط نہیں کریں گے صحیح کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم کیوں مینٹلی پریپیئر ہیں کہ ہم نے پوزیشن ہی لینی ہے, ہم کیوں پریپیئر ہیں کہ مجھے بس صحیح کر کے دکھانا ہے, ورنہ میں نہیں کر سکتی. وائی 100 بار گرو 100 بار اٹھو. کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل گرتے شے سوار میدان جنگ. ادھر سے بھی لڑائی میں بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ گر گیا تو کیا مطلب ہے, دنیا نہیں ختم ہوتی. آپ کو اپنی اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ نے ذرا سا کچھ ہوا تو آپ لیٹ ڈاؤن ہو گئے, وہ یہ تو نہیں, کبھی بھی نہیں ہو چاہیے. بی پازیٹیو, آپ کا بلڈ بھی بی پازیٹیو ہو جائے گا. شمس صبوئی زندگی کا ایک آف کورس وقار آپ نے ماشاءاللہ اپنی محنت سے پریزنٹ کیا. اچھا اپنی آئیڈینٹی بنانے کا بڑا مزہ ہے, یقین کریں. ایک ہوتا ہے بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں, اور جب ماں باپ کو پتہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے, میری بیٹی کا نام سبیہ ہے, میری بیٹی کا نام صابر ہے, کیسا لگتا ہے باپ کو, اس کا فخر. اچھا ہمیشہ اولاد کو, ماں باپ ہمیں اپنی اولاد کو بڑا سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سے زیادہ. کتنی چاہت ہوتی ہے. بالکل. آپ نے اپنے امی ابو کو کتنا تنگ کیا؟ بالکل بھی تنگ نہیں کیا میں. پکا, پکی بات ہے. بالکل نہیں کیا, بلکہ میری والدہ مرحومہ تو میری مثال دیتی تھی میرے سارے بہن بھائیوں کو ماشاءاللہ, کہ دیکھو میں اس کو ڈانٹتی ہوں, پلٹ کے مجھے جواب نہیں دیتی. واو. اور تم لوگ کچھ کہا تم منہ بنا کے بیٹھ گئے ہو. مجھے آج تک امی کا جملہ یاد ہے. ماں باپ نے اچھا ہے نا آپ کو ذرا سا اچھا یہ ضروری تھوڑا ماں باپ کا ڈانٹنا بھی بڑا بہت ضروری ہوتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں پیار سے, میں کہتی تھوڑی ڈانٹ ہونی چاہیے, لیکن محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈانٹ ہونی چاہیے. بالکل ڈانٹ ہونی چاہیے. اور جیسے تم نے ابھی کہا کہ ذلیل کر کے نہیں, بچے کو موٹیویٹ کر کے نہیں, بلکہ اچھے طریقے سے. بالکل نہیں اچھا کر سکتے ہو, ایسے کروں تو وہ بچہ ذرا سا اچھا محسوس کرتا ہے. بچے کو ہماری, مجھے لگ رہا ہے کبھی کبھی یہ ہم لوگ جو کلاسز بچوں کے لیے کہتے ہیں نا کلاسز, تو ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ انٹریکشن کرنی چاہیے. اور آج کل کا تو دور, آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گی, آپ دیکھیے گا, آپ ضرور بتائیے گا, بچے بہت
موبائل کی وجہ سے جو فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے بھی ایک ساتھ نہیں ہوتی, اس کے بارے میں آپ سے میں پوچھوں گی. بالکل یہ بہت اچھی طرح بتائیں گے, ایک ساتھ بیٹھ کے بھی ہم ایک ساتھ نہیں ہیں, اور یہ بڑی اچھی علامت نہیں ہے ہمارے لیے, اور ہم ضرورت سے زیادہ اس چیز کو ٹائم دے رہے ہیں جس نے ہمیں کبھی بھی ٹائم نہیں دینا جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے خیال میں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی جن کو ہم نے ٹائم نہیں دیا. آپ کی زندگی میں آپ کے بچے کتنے کاؤنٹیبل ہیں, آپ نے کتنا ان کے ساتھ سپورٹنگ میں کھڑی رہی, اور آج وہ آپ کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں دراصل دیکھیں جب آج انسان کام کر ہی نہیں سکتا اگر آپ کو تھوڑی سی سپورٹ نہ ہو نا, بالکل بہت مشکل ہے. یہ ایک جنگ ہے جو ہر اس عورت کو لڑنی ہے جو گھر سے نکل رہی ہے. اور میں پہلے آپ دونوں کے لیے جو ہے ایک شعر کہنا چاہوں گی. آپ ان کے برابر میں نہیں, پلیز ان کے برابر میں آپ انہی کے لیے گئے, میں اس قابل نہیں سمجھ رہی تو ہوں. کوئی مثال ہی نہیں ہے ان ہاں، کا. اتنی میری کہاں ابھی میں اور عشق کی نیند ہے کہنے کی. قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل, مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے. واہ واہ واہ. تو آپ کوشش کرتے رہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہ بہت سارے لوگوں کو شکوے شکایتیں ہوتی ہیں, تو شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دی جائے. کیا محنت کریں, کیا اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے. یہ زندگی میں ایک بات بتاؤں, مجھے بہت ساری زندگی میں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے تکلیفیں, لیکن میں کہیں پر بھی وہ نہیں ہوتی, لیٹ ڈاؤن نہیں ہوتی ہوں. اللہ پاک نے کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہاری. ماشاءاللہ. ناکامی کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. باخدا یہ زندگی میں نے قرآن پاک سے پڑھ کے سیکھا یہ چیز کو. یہ زندگی میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. خدا نے کہا کہ دیکھ میری کائنات میں اتنی سی چیزیں ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ تو مطلب جتنی تیری سوچ ہے میں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں. اب ہم جتنی سوچ میں جتنا سوچیں گے, اب میں نے مانگا ہی 10 روپے ہیں تو پھر 10 روپے ہی ملنے ہیں نا. میری سوچ میرے عزت بھی اتنی ملے گی. آپ اس کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں اس کے مقدر نہیں جو اپنی مقدر آپ نہیں بدل سکتے. تو زندگی میں اللہ پاک نے عنایت ضرور کرے گا, لیکن آپ نے اسٹرگل بھی کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, سنسیریٹی بھی دکھانی ہے. لیکن جو لوگ شارٹ کٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی پھر شارٹ کٹ ہی رہتی ہے, پھر وہ اچیومنٹ ملتی اور وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس پہ ایک شعر اور بتاؤں گی آپ کو جو آپ سوال کریے ابھی ذرا کچھ سے میری کہہ رہی ہیں اس پہ. ہاں بتائیے بتائیے. منزل کی تمنا ہے تو درکار ہے جرت, ہاں ٹھوکر سے ہٹا دیجئے جو سنگ گرا ہو. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات. ہمت ہی ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے, اور جب آپ کوئی پوزیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ آپ کا ضرور ساتھ دیتا ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی ہے کہ زندگی میں ہم اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو خدا آپ کے لیے اور کوئی بہتر منتخب راستہ نکال رہا ہے, اور اس وقت آپ بڑا تکلیف میں ہوتے ہیں, ایسا ہے ویسا ویسا ہے, لیکن وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کب چاہے گا کہ وہ آپ کے لیے کوئی ایسی پرابلم, لیکن وہ آپ کو بھی الٹ پلٹ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو گے, میری طرف لوٹ کے آؤ گے کہ نہیں. لیکن یقین کریں اس سے زیادہ خوبصورت راستہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آتی. اتنی اچھی بات کر رہی ہو, اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہو. میرا خیال ہے تم نے نام رکھا ہے اپنے چینل کا وینس, تو تم اس کی تصویر نظر آ رہی ہو مجھے. ماشاءاللہ. جو پلانٹ ہے اسٹینڈس فار مرسی, پٹی, پیس اینڈ لو. ریئلی اچھا, تو تم نے یہ تمام خصوصیات جمع کر لی ہیں, اکٹھی کر لی ہیں. یہ آپ کی خوبصورتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ بھی چیز میں پیچھے بڑھ کر نیت آپ کی صحیح ہوتی ہے نا, جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل لگتے ہیں تو آپ بہت کامیاب ہوتے ہیں. اچھا اصل میں ہم لوگ جیسے بار بار عائشہ بھی کہہ رہی ہیں, ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر میں ماشاء اللہ مارننگ شو کے ایک وقت ہے کہ 8-10 سال پرانی بات ہے. آف کورس جب ہم ایگزیبیشنس کرتے تھے نا تو ہم سب خواتین انسٹیٹیوٹ کو فری اسٹالز دیتے تھے. ہم نے کبھی بھی ان سے کچھ بھی نہیں لیا, وہ ہم اسپانسر سے لیتے تھے, ان بہنوں سے نہیں لیتے تھے. آج کہتے تھے کہ نا یار یہ شروع سے ہماری نیچر تھی, ہم یہ ابھی تک جو ان کے لفظ نکل رہے ہیں نا یہ وہی چیزیں ہیں. ہم لوگ ان سے ایسی سچویشن ہے نا, وہ اور کوئی نہیں افورڈ کر سکتا ان کو نہیں لیتے تھے, جو برانڈ افورڈ کر سکتا تھا ہم ان سے لیتے تھے. تو جتنی خواتین ہیں ان سے تو بالکل بھی کچھ, جبکہ ان کو پراپر انہی لیول کی چیز دیتے تھے جو ایک برانڈ کو اسٹال دیتے تھے.
وہی چیئرز، وہی اسٹال، وہی ان کی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رکھتے تھے. اور 1 پینی بھی کسی سے ہم نے ایسا نہیں کیا کہ انسٹیٹیوٹ یا وہ جو کہتے تھے ہم ان کو لگا، ہم نے اپنے سے جیسے بڑھ کے ہم نے کوئی، اور یہ ہم نہیں ارینج کرتے تھے، وہ اوپر والا ارینج کرتا تھا، وہ خود بخود سب کچھ ہو جاتا تھا. تو اللہ کی ایک کرم نوازی ہے کہ آج جن لوگوں خواتین نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے اور عرش نے ان کو ایک اچھی عزت دی، اپنی بہنوں کی طرح دی ہے، وہ آج ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ پاک نے ہمیں وہ مقام دیا ہے. اور ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے جو کچھ اچھا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جاتے ہوئے سنا ہے کہ وہ سارا سامان یہاں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. جب اس پر جس گھر سے ہم آئے ہیں، جدھر سے آئے ہیں اور دنیا سے لوٹ کے جائیں گے، تو سارا ساز و سامان یہیں چھوڑ کے لے کے جانا ہے، اور کافی ہلکا یعنی کہ خالی ہاتھ جانا ہے. لیکن ویسے ہماری جو ہیں انعامات دعاؤں سے جیبیں بھری ہوں گی جو کسی کو نظر نہیں آتی. تو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے. اور خاص طور پہ پلیز بار بار کہتی ہوں، ماں باپ کی بہت عزت کرے با خدا، اور یہ کبھی آپ ان کو بات کر رہی ہو، بہت اچھی بات ہے. تمہاری ان باتوں سے 4 لائنیں مجھے یاد آ رہی ہیں. جی شیور. لائف از این ایکو، بالکل صحیح. all comes back, the good, the false, the true. So give the world the best you have and the best will return to you. بے شک. جب تم نے باتیں کی ہیں اس کا یہ خلاصہ ہے. بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری سمری میرے لیے کہی. آپ نے 2 بار کہا. ویسے اتنے سارے لوگ آئے مجھ سے، کبھی میں ان سے ہی بات کرتی رہتی ہوں، وہ مجھ سے کبھی سوال یا نہیں کبھی کیا، لیکن آپ نے پہلی بار میرے لیے یہ جو کمپلیمنٹس کہے. اور ویسے تو سب پسند، اچھا جو آتے کتنا نہیں ڈیزرو کیا اللہ پاک نے، اللہ پاک سب کو. میں کہتی ہوں، میں اس لیے بار بار کہتی ہوں ماں باپ کا کہ ہم لوگ جو ہے نا، جو یہ رسپیکٹ کا دامن جہاں چھوڑ دیتے ہیں وہاں بات ختم ہو جاتی ہے، پھر نہیں رہتی. اور یہ جھجک بچپن سے ہم لوگوں نے ڈالی ہوتی. کیسے؟ جب ہم ماں باپ ہوتے ہیں اور ہم اپنے بہن بھائیوں، چاچے مامے، ان کی عزت نہیں کرتے نا، وہ بچوں میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. اور جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں بہن بھائی، تو وہ پھر ان میں کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے بھائی کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی بہن کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اپنی ماں پھپھی نے ایسے کر دیا، او تایا نے نہیں سلام نہیں کرنا، کمرے میں چلے جاؤ. وہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، جب وہ بچہ بڑا ہوگا وہ اپنی بہن کے لیے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہوگا، کہے گا نہیں میری بہن آ رہی ہے. اب کیا آپ نے ڈیولپ کیا نا، تو دین آپ کی جیسی گرومنگ ہوگی، جیسی تربیت ہوگی، جیسی آپ نے انسانیت اس میں کنورٹ کی، آپ کو ریٹرن ویسے ہی ملے گا. اور ایک وقت وہ چاچا کو سلام نہیں کرے گا، ایک دن وہ ماں کو بھی نہیں سلام کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کی مائنڈ سیٹ کانفیڈنس ڈیولپ کر دیا ہے، بے حیائی کا، بدتمیزی کا، تو وہ پھر ویسے ہی ریپرزینٹ کرے گا. یہ ساری میری بہنیں ہیں. میں اس لیے بار بار آپ جو ناظرین مجھے زیادہ تر خواتین اور مائیں بہت پسند کرتی ہیں. میرا نام انہوں نے شہزادی رکھا ہوا ہے، میری شہزادی ایسے کر کے کال آتی ہے. تو یہ اس لیے کہتی ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا بھی سکون ہے اور آپ کے بچوں کا بھی سکون ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ کی بیٹی آپ کے آگے پیچھے ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وہ بھی زندگی میں اسی طرح کامیاب ہوئی، اس کی بیٹی اس کے لیے بھی اسی طرح کرے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل مجھے اچھا لگتا ہے. اور یہ میں کہتی ہوں وہ ماں باپ، بچے بڑے لکی جن کے ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور میں کہتی ہوں اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی میں کہتی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. ان کی دعائیں ہم سے، اور آپس میں لڑا نہیں کریں، کیونکہ ان کی روح کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب اگر آپ لوگ آپس میں بہن بھائی لڑتے ہیں نا، تو ماں باپ کہتے ہیں یار وہ تو مر گئے، نہیں ان کو وہاں تکلیف ہو رہی ہوگی. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ کبھی کبھی جائیں قبر پہ مخاطبت کریں، ایسے دل ہلکا ہو جاتا ہے. ان سے بہت ساری باتیں کہیں اپنے ماں باپ سے، تو جو دنیا سے چلے گئے. یقین کریں آپ کو نہ ریٹرن ملا تو آپ مجھ سے کہیے گا، ریلی وہ آپ کی فیلنگ ہے نا، وہ آپ ان کے لیے. اور جو قرآن نہیں، اکثر میں دیکھتی ہوں قرآن زیادہ نہیں لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں یہ صدقہ جاری ہے. تو پلیز ایک الحمد سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 کل پڑھیں، کم از کم ایک قرآن کا ثواب تو ان کو ملے گا. یاد ہی کر لیں تو وہ کہیں گے ہمیں ہماری اولاد یاد تو کرتی ہے. تو کب کہا کہ ماں باپ ہم سے، ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ہم ایسی تو نہیں کہا ماں کی ایک رات ادا نہیں کر سکتے. جاگ کے تو دیکھیں ایک دن ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے، تیری بھی تو ماں ہے، تیری بھی تو ماں ہے، تیری بھی تو. ایک دن ہم اس کو نہیں دے سکتے، لڑائی ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عقل کی باتیں کر رہی ہے. میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. کسی انسان کی پہچان اگر آپ کو کرنی ہے نا، آپ یہ دیکھیں اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے. واہ بالکل گریٹ، بہت کیونکہ وہ اس کو آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے. حقیقت. اگر آپ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو آپ دنیا میں کسی رشتے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح، بالکل یہ اتنا
पॉजिटिव मतलब सोच का वो है, ये पहचान है इंसान की। बिल्कुल सही। और जो माँ बाप के साथ अच्छा है वो हर रिश्ते में अच्छा होगा, वो अच्छा भाई भी होगा, वो अच्छी बहन भी होगी, सिर्फ उनका रवैया देख लें आपस में। बिल्कुल सही। तो ये इंसान की पहचान है। और जो आपने कहा कि अभी आसानियाँ आपने की, ये अल्लाह बहुत ख़ास लोगों को ये सलाहियत देता है जो आसानियाँ तकसीम करते हैं। जैसे अशफाक अहमद ने कहा कि ये सादत है अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी, ये हर किसी को नहीं मिलती कि आप आसानियाँ तकसीम करें। बेशक। तो ये बहुत बड़ी सादत है और बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, जो आप लोगों ने की और कर रहे हैं। अल्लाह आप यहाँ लोगों पर को और एक हमने कामयाब किया था, करे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने किया था कुकिंग कंपटीशन, देसी तड़का ना, सारी खातून अपने घर से खाना बना के हमने यहाँ माशाल्लाह। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। कैसी रुखसाना, हैं आप? कैसी है मेरी बहन? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है माशाल्लाह। आज जबरदस्त गेस्ट आए हुए हैं आपके, और वो बहुत तो शुक्रिया। मतलब बेनजीर भुट्टो तो मेरी इंस्पायरेशन थी। सेम टू बहुत की इंस्पिरेशन है। हमारी भी है वो माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो उनको देख के तो सभी मतलब ये कि सब में ताकत आती थी कि जो भी काम करना चाहे, जो भी करना चाहे, वो हिम्मत बढ़ती थी। क्योंकि ख्वातीन बहुत मतलब ऐसी है कि बहुत कम ख्वातीन है जो कि इतने अच्छे मतलब पॉलिटिशियन और बड़े अच्छे यानी उन्होंने काम किया, कारनामे अंजाम दिए हैं। और यहाँ पर ये होता है कि ख्वातीन को बहुत दबाया जाता है, बिल्कुल उनको कुछ नहीं करने दिया जाता। खासकर अगर घर में पीएचडी भी बैठी होंगी ना, उससे कहेंगे घर पे काम करो, बाहर नहीं जाओ। हालांकि अच्छे पढ़े लिखे घरों से भी ख्वातीन आके बिल्कुल बेचारी ऐसी हो जाती है कि उनको कुछ मिलता ही नहीं है आगे बढ़ने को। लेकिन जो बेनजीर भुट्टो हैं या और बड़ी बड़ी हम लोग के यहाँ की गुजरी हैं ख्वातीन, उनको देख के ही तो इंसान को होता है कि वो बढ़े आगे। अच्छा, एक और चीज़ है रुखसाना जैदी साहबा, बेनजीर ने ही हमारी खवातीन में कॉन्फिडेंस डेवलप किया, यानी कि खेतों से निकलकर वुमेन बैंक क्रिएट कर दिया, पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन ऑन कर दिया, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स के लिए स्किल्स इंस्टीट्यूट में बेनजीर स्कीम और बहुत सारी ऐसी जो है हुनरमंद खवातीन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आई। तो ना सिर्फ उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बल्कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हुआ। आपने नोट किया होगा उनकी जब वजारत थी तो उन्होंने ये सब चीज़ ऑन की जो पहले नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल। मैम बात करना चाहती हैं। इसके अलावा रुखसाना जैदी, ये कैमरा मेरी बाजी, ये कैमरा ना सिर्फ काम की उन्होंने हमको मायरा जी, motivation दी, ये कैमरा ये इधर है, रुखसाना जी यहाँ पर है जी। ना सिर्फ उन्होंने हमें काम की मोटिवेशन दी, आप ये देखें बहैसियत एक माँ के छोटे छोटे बच्चे हर जगह वो लेके जाती थी अपने साथ। हकीकत हकीकत। यार मेड होती होगी पीछे, लेकिन हमने तो बच्चे उनके साथ देखे। ये छोटा सा बिलावल और भी छोटे से बच्चे उनके, सब उनके साथ ये होते। तो आपकी बहुत ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें आज ऐसी खातून से मुलाकात हो रही है जो कि बेनजीर के साथ रही है, बेनजीर को उन्होंने पढ़ाया है। मतलब ये बहुत ऑनरेबल बात है। शुक्रिया बेटा। तो हम लोग जैसे जो खातिन होती है जो घरों पे रहती है, उनको चाहिए कि कुछ भी करें, कुछ ना कुछ अपने घर को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर वो घर पे बाहर नहीं जा सकती हैं तो वो जैसे टीचिंग भी कर सकती हैं, हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। खातिन को इस तरह से करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकती, घर पे बैठ के आजकल बहुत अच्छी फूड की सर्विस है कि वो खाना बना के उनको सप्लाई करें तो घर में अर्निंग हो। तो फिर रुखसाना आप कब खाना खिला रही है? छोड़े आप, फिर कब खाना खिला रही है? खाना कब लेकर आ रही हो रुखसाना? मैं आपके शो पे आके बनाऊंगी। बस ऐसे ही, बस मुझे बना रही हैं आप, और कुछ भी नहीं कर रही हैं। मैं बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी। डन हो गया जी। लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। आई लव यू, बहुत ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आप ये देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की जब फांसी दी, हाँ हाँ, वो पूरा इम्पीचमेंट जब उनकी हो रही थी, वो तमाम स्क्रिप्ट मेरे हिस्से में आया था जब मैं ख़बरनामा पढ़ती थी। और मेरे वो फेवरेट लीडर थे। उनकी तकरीरें मैं कॉपी किया करती थी, आईने के सामने खड़े होकर नकल उतार के बाकायदा वैसे ही बोलने की कोशिश करती थी। और मैं क्या बताऊँ, मुझे आज भी याद आता कि मैंने किस तरह वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा उनकी फांसी का। अल्लाह, एक तो फेवरेट पर्सनैलिटी जो शख्सियत पूरी आपकी, इम्पीचमेंट, पूरी उनका फांसी सब मेरे उसमें आया था। कुछ पेजेस
जुबैरुद्दीन थे या पता नहीं, जुबैरुद्दीन तो नहीं थे, मेराजुद्दीन खान होते थे मेरे अच्छा, साथ। ठीक तो वो तमाम का तमाम स्क्रिप्ट मेरे हिस्से में आया, वो मुझे पढ़ना पड़ा, बात दिल नाख्वास था, लेकिन मुझे आज तक याद है कि मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ था। अय अल्लाह, किस उस अंदाज में आपने कहा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस वक्त हमारी दुनिया में नहीं, ऐसे ही उनको फांसी। नहायत अफसोसनाक खबर। आए हाय, किस अंदाज में, कुछ याद है थोड़े से अल्फाज? अच्छा, आज की अहम खबर, साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज फांसी दे दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़्यादा कुछ मैं सोचूंगी तो नहीं नहीं, सारा ज़माना याद आ इट्स ओके, जाएगा। इट्स ओके। हम एक कॉलर हैं, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन और कहाँ से? जी, मैं विशान बलोच तो एक्शन पंजाब जी से। जी जी, जिशान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, जी आप सुनाए खैरियत से हो? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं। आज प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी मैं आज तो नहीं देख रहा, मैं तो रेगुलर ही हम देखते हैं रात 11 अरे बजे तक। तेरी अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रोग्राम में अभी कॉल किया आपने। जो आपने जो टॉपिक रखा है ना आज का, अच्छा ठीक है, ओके, ये तो पहले नंबर पे बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसमें माशरे की जो इस्लाह, माशरे में जो खवातीन होती है, तो उनको घर बल्कि अपने घर में टेलीविजन है, उनको ये पैगाम मिल जाता है कि बिल्कुल। कैसे घर को चलाना है और कैसे दूसरा करना है, अपने आप को अपनी ग्रोथ करनी है, अपने बच्चों की ग्रोथ करनी है। बहुत प्यारी बात। ये जबरदस्त आपने जो सेटअप जो है ना ये रखा है। इसी तरह मैं हर्ष भाई से भी कह रहा था कि मैं जो आपको रील्स सुनाने जा रहा हूँ मुख्तसर के वक्त में। जी जी, सुनाइए सुनाइए। जी हमारे यहाँ ना एक 17-18 साल की एज में ना शादी होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बच्चे हुए, 4-5 साल में उसके 4-5 बच्चे हो गए। जी, तो उसका खामिद फौत हो गया, बच्चे काफी छोटी एज में थे। अच्छा अच्छा, उस औरत ने क्या किया कि उसने आगे निकाह भी नहीं किया और वो नौजवान थी, वो यही अपने इलाके में चली जाती थी, उधर से काम काज करती, सब कुछ करके ना अपने बच्चों को खिलाती और बच्चों को पढ़ाती भी थी। अच्छा अच्छा, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। जो सभी रिश्तेदार उसको कहने लगे कि आप ये क्या करती है, नौजवान हो, आप सुबह जाती है शाम को आती है, ये क्या कर रही हो? तो कह रही है मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मुझे कौन देने वाला है, मुझे कौन ऐसा है जो देता है? जिसके पास है वो तो अपने पास रखता है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल सही। अच्छा, आज देखे कि आज उसके बच्चे माशाल्लाह, जो बड़ा बेटा है उसका वो 14 पढ़ा हुआ है, छोटा 12 पढ़ा हुआ है, छोटा मैट्रिक किया है उसने। सही। उसने मेहनत से पढ़ाया और उसके बाद मैंने उनसे रिश्ता ले लिया, वो मेरी सास बन गई। सही वो मेरी सास थी, सही। अब दुनिया से चली गई। यानी कि बताने का ये मकसद है अपने नाज़रीन को, अपने साथ को, कि मेहनत का दामन कभी मत छोड़े, वाह। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। और मेहनत कीजिए, मेहनत से अपने बच्चों का, अपने हमसायों का, सबका ख्याल रखिएगा और अपने सही रास्ते पे जाए, सही रास्ते पे काम करे, कोई भी रोकने वाला नहीं होता। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही कहा। जी जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बाकी आप सब अच्छे हैं, आपके सारे दिल को सलाम। बहुत शुक्रिया जिशान भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं अक्सर मैं सोचती हूँ कि देखिए, अगर एक लेडी है वो पढ़ रही है और एक लड़की है जिसको घर में इजाज़त नहीं मिलती, अब इत्तेफाक से दोनों दोस्त हैं, दोनों की शादी हो जाती है। इत्तेफाक से जिस बच्ची ने पढ़ा नहीं है, ना कोई हुनर सीखा है, अब उसकी जब शादी हुई, 2 बच्चे हुए और उसकी हस्बैंड को कोई भी, देखिए ज़िंदगी की सेहत का कुछ पता नहीं, जब बीवी मर सकती, शौहर भी। अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब ना वो बच्ची पढ़ी लिखी है, ना उसके पास कोई स्किल्स है। अब मुझे पता है उसके घर में एक पाबंदी थी, बाप ने लगाई, भाई ने लगाई, और दूसरी उसकी दोस्त है वही मोहल्ले में है, लेकिन उसको डॉक्टर बना दिया। देन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके भी हस्बैंड का इंतकाल हुआ, उसके भी, लेकिन उसने कहा कि वो तो भाई एक क्लिनिक रन कर रही है, उसकी तो एक हैंडसम इनकम चल रही है, लेकिन वो जो बच्ची है उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको मशवरा दिया जा रहा है। जब वो अपने घर में दोबारा जाती है अपने भाई के घर, तो उसकी भाभी उसको नहीं रख रही कि भाई मेरे अपने बच्चे हैं, मैं हमारा खर्चा खुद नहीं हो रहा, हम तुम्हारी बहन उसके बच्चों को क्यों पालें। अब वही भाई जो पाबंदी लगा रहा था, अब उसका वो टेक केयर नहीं बन रहा।
بالکل نہیں بن رہا, وہ ذمہ داری نہیں رہا. کہہ رہے میں نے شادی کر دی بس ختم ہو گیا, اب میں کیا کروں, میری بیوی لڑتی ہے, یہ ہے وہ ہے. اب آپ کی ساری ذمہ داری یہاں آ کے ختم ہو گئی. اگر آپ نے ایک صدقہ جاریہ طور پہ اپنی بہن کو پڑھا دیا ہوتا, کوئی ہنر سکھا دیا ہوتا, تو آج وہ گھر میں برتن نہیں مانج رہی ہوتی, اس کی زندگی مجبور نہیں ہوتی, لوگ اس کو مس یوز نہیں کرتے. وہ آف کورس ہر جگہ لوگ جاتے, اچھے برے لوگ ملتے ہیں جس سے کبھی وہ زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا. اب کیا ہوا, اس کی زندگی بہت بری ہو گئی. وجہ کیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں, اس کا رسپانسبل کون ہے, اس بچی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے والد صاحب, اس کے بھائی, ان کو دینی چاہیے تھی تعلیم, اس کو کچھ نہ کچھ تو سکھانا چاہیے تھا نا. آج اس کو یہ فیس کرنا پڑا. اچھا جی ہمارے ساتھ جی لیکن بات سنیں جی جی کہ گولزوردی نے ایک پلے لکھا تھا, ہو کلڈ می, جسٹس. جب بندہ خودکشی کرتا ہے کوئی گھبرا کے, بالکل, تو وہ اس کے ذمہ دار پوری سوسائٹی ہوتی ہے, نہ صرف گھر والے, پوری سوسائٹی. اہل محلہ ہے, وہ اس کی ہیلپ کریں بچی کی, وہ اس کو آگے بڑھائیں, وہ اسے کوئی ہنر سکھا دیں. اب جیسے میں شمسہ کی بات کرتی ہوں, یہ اپنے گھر میں بچیوں کو بلاتی ہیں, ہنر سکھاتی ہیں. انہیں مطلب نئی نئی بات کہے گی, تم یہ بناؤ, تم یہ کرو, تم یہ کرو. ان کے ہاتھ میں ایک ہنر آ جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل تو اہل محلہ پر بھی فرض عائد ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہنر کبھی ضائع نہیں جاتا. اور میں ابھی آپ کے یہ حالات کے اس پہ آپ نے کہا تو مجھے وہ ایک شعر اور یاد آیا کہ اصل مسئلہ جو ہے معاش کا ہے بیسیکلی, کسی بھی حالات میں, کسی کے خراب ہوں, کسی کے وہ ہیں. تو غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, آئے ہائے ہائے ہائے, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اللہ, یہ تو آپ نے, یہ کیسا المیہ ہے ہمارے. یہ آپ نے وہ شعر سنایا جو ابھی وہ جس نے اتنا پیسہ لگا کے جا کے وہ ٹائٹینک, اور کچھ لوگ ہمارے پاکستان میں وہ بیچاروں نے پیسے جمع کر کے بوٹ سے دوسرے ملک جا رہے تھے, وہ سب ڈوب گئے. تو بس اللہ ہی رحم کرے. شمسہ جی ایک بات میں چھوٹی سی آپ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. دیکھیں اللہ نے, ہم اصل میں دین سے بہت دور ہیں, بہت زیادہ, ہمارے بہت زیادہ 99% مسئلے یہ ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے علم ضروری ہے. وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ صرف مرد حاصل کرے عورت حاصل نہ کرے. اللہ نے یہ نہیں کہا, یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں جس کو ہم ظاہر ہے اس کو غلط طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک حالات کی میں اس حساب سے مجھے وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ بڑے درختوں کی شاخوں کا کیا بگاڑ سکا, ہوا کا زور تو چڑیوں کے آشیاں تک تھا. مجھے زمیں کے مسافر شکست کیا دیتے, میرا ضمیر بلندی میں آسماں تک تھا. آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کوشش ضرور کریں, محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی, اور کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں. ضروری نہیں ہے ہر بچہ جو ہے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرے یا بہت آگے تک پہنچے, لیکن ہنر کبھی ضائع نہیں جاتا. بے شک, بے شک. تو اپنی بچیوں کو, بہنوں کو ہنر ضرور سکھائیں, گھر میں بیٹھ کے کریں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزوں سے اور بہت ساری برائیوں سے بچیں گے. جب آپ کسی پازیٹیو کام میں مصروف ہوتے ہیں نا تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں, ورنہ آپ مختلف اخلاقی برائیوں ایسے ہی تو نہیں کہا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے, ایسے ہی ہے نا. تو پھر میں تو کہوں گی میل ہو یا فیمیل, اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. اینڈ آپ لوگ دیکھیے لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ.